بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ لمحہ جب کائنات کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک طرف خاک سے بنا وہ پیکر جسے خالق کائنات نے اپنا خلیفہ چنا، اور دوسری طرف برسوں کی عبادت کرنے والا وہ آتش گیر غرور جس نے ایک سجدے سے انکار کر کے اب تک کی لعنت سمیٹ لی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تخلیق انسان کا آغاز کیسے ہوا؟ ناظرین، آپ نے پہلے بھی اس کے متعلق بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں قرآن و حدیث کے حوالے سے اس واقعہ کو بیان کروں گا۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ بیان کرنے والا ہوں جن میں یہ مکمل واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ناظرین، اب جانتے ہیں شیطان ابلیس کا غرور اور اس پر لعنتیں برسنا۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے عقیدے اب نیت کے رد کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ ال-عمران، عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے اس کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نیز ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی ہے۔ ابلیس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے
ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گراہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ سورۃ الحجر میں موجود ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا تخلیق آدم کو قرآن مجید کی روح سے۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں تخلیق آدم کو حدیث کی روشنی میں بھی جانیں گے۔ تو جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔